وہ اس میں سے کیا اپرچونٹیز نکال سکتی ہے اس دورے کے اندر سے، کیونکہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ وزٹ، اور کیا ہم اس میں مزید پریشرائز کر سکیں گے کشمیر ایشو پہ انڈیا کو. کیا ہم کلائمیٹ چینج کی جب بات آتی ہے تو کلائمیٹ چینج میں ہم سب سے پہلے افیکٹ ہونے والے ملک ہیں. میں ایسے اگر کہوں کہ فرنٹ لائن پہ افیکٹ ہونے والے ہم ملک ہے پاکستان، اور جو دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی، ہم لوگ بلکہ ہم متاثر ہیں اس سے، لیکن ہم اپنی ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. اس کو بھی سراہا یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے آج. اور ایک اور بات آن دا لائٹر سائڈ آئی مسٹ شیئر ود یو کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہے ان کی بہت خواہش تھی، آج کی نہیں پہلے سے بہت خواہش تھی کہ وہ لاہور وزٹ کریں، اور خاص طور پہ اندرون لاہور کا اس سے وہ بہت متاثر ہے، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب لاہور وزٹ کریں. اس میں سے یہ جو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے پاکستان کو ایک، جس میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل انٹونیو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اس میں سے جو اپرچونٹیز ہم نکال سکتے ہیں ایز اے ڈپلومیٹ، ایز اے کنٹری، اور جغرافکلی جیسے ہم لوکیٹڈ ہیں یہاں پہ، اور ہم اس وزٹ سے کیا کیا چیزیں اپنے انٹرسٹ کی نکال سکتے ہیں، کیونکہ بہت سافٹ کارنر ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا as far as Pakistan is concerned. So ڈپلومیٹس کی ضرورت ہوگی جی، مجھے ایسے ڈپلومیٹس کی ضرورت ہوگی جو اس پہ روشنی ڈال سکیں. اور ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہیں میرے ساتھ، سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں پاکستان کی امریکہ میں، پرماننٹ ریپریزنٹیٹو رہ چکی ہے پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں جی. اور شیری رحمان صاحبہ بھی میرے ساتھ آج موجود ہیں. شیری رحمان صاحبہ جو ہے وہ بھی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں امریکہ میں. ملک امین اسلم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے آن کلائمیٹ چینج جی، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. سو میں سب سے بات کرنا چاہوں گا لیکن الگ الگ. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل 4 روز کے دورے پہ یہاں پہ آئے ہیں. کچھ باتیں تو آج ہم نے سن لی ان کی، انہوں نے کشمیر پہ بات کی، انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کر دی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اور بھی کچھ باتیں تو ڈیفینیٹلی کریں گے، کوئی اور ٹاپکس کو ضرور چھیڑیں گے. کوئی افغانستان پہ بھی بات کریں گے، یا اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ وہ بات کرنا چاہیں گے جی؟ رانا، پہلے تو یہ ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کا یہ پہلا دورہ ہے بطور سیکرٹری جنرل جی. اس سے پہلے جب وہ چیف تھے، یو این ہائی کمشنر تھے فار ریفیوجیز، تو وہ بہت دفعہ پاکستان تشریف لائے. اور وہ ہمیشہ جب بھی میں نے ان سے ملاقاتیں کی تو وہ ہمیشہ کہتے تھے میں نے پاکستان کے کافی علاقے دیکھے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب میں جاؤں گا ایک سرکاری دورے پہ بطور سیکرٹری جنرل تو میری خواہش ہے کہ میں لاہور ضرور جاؤں. اچھا. تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ کیا یہ کنڈیشن ہے آپ کے جانے کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کنڈیشن میں کیسے لگا سکتا ہوں، لیکن مجھے بہت شوق ہے. جو تاریخ ہے، جو ہسٹوریکل مونیومنٹس ہیں، اور جو لاہور کا جو ایک کلچر ہے اور بیوٹی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو پہلے تو آئی تھنک وی شوڈ بی کلیئر کہ یہ پہلا وزٹ ہے ایک سیکرٹری جنرل کا 2013 کے بعد. 2013 میں یو این سیکرٹری جنرل بان کی مون تشریف لے کے آئے تھے. تو جہاں تک سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس میں ایسے وقت پہ جبکہ ہمارے خطے میں اتنا تناؤ ہے، پاکستان کی ترجیحات میں تو جو سب سے نمبر 1 ایشو ہوگا وہ ہوگا مقبوضہ کشمیر، اور اس کے حوالے سے جو وہاں پر اس وقت بربریت ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے، اس کی طرف توجہ دکھانی سیکرٹری جنرل کی. یہاں میں یہ بھی کہتی چلوں رانا کہ سیکرٹری جنرل گوٹیرس نے جب سے اگست 5 کے بعد بھارت نے یہ قدم اٹھایا اللیگل اینیکسیشن آف مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر، تو انہوں نے بہت دفعہ سٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں، بہت دفعہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یو این چارٹر اور جو ریلیونٹ یو این سیکیورٹی ریزولوشنز ہیں اس کے تحت اس معاملے کا، اس ڈسپیوٹ کا سولوشن ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. تو یہ جو سٹیٹمنٹس تھیں یہ بہت ہی ہیلپ فل رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں پر بھی اگلے 1-2 دنوں میں وہ کشمیر پہ وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پہ وہ کھل کے بات کریں گے. اس کے علاوہ ظاہر ہے وہ ایک خاص مخصوص کانفرنس کے لیے بھی آئے ہیں جو کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ہے. اس وقت جبکہ افغان ریفیوجیز شروع سے جب سے آ رہے ہیں پاکستان،
آپ کو پتہ ہے 40 سال ہو چکے ہیں. تو یو این کی طرف سے ہمیشہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا اور اس کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا, اور سیکرٹری جنرل نے بھی یہی کہا, آج بھی کہا, آئی ایم شیور کل بھی یہی کہیں گے کہ وہ پاکستان کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہوگی. جس طرح سے پاکستان نے اپنے دل اور اپنے گھر کھولے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اتنے ڈیکیڈز, اوور سو مینی ڈیکیڈز, تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری پازیٹیو وزٹ. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل وقار جو ہے وہ ری انفورس ہوگا, وہ بڑھے گا. اور یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے جو تعریف آج ہوئی ہے, مثال کے طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پاکستان نے ایکشنز لیے ہیں, اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا جو 10 بلین ٹری انیشیٹو ہے جس کا مقصد ہے ٹو میٹیگیٹ کلائمیٹ چینج, اس حوالے سے بھی. سو آل اینڈ آل میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو وزٹ ثابت ہوگا. آپ وہاں پر رہی ہیں اور آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا رہا سیکرٹری جنرل سے. اوور نائٹ تو وزٹس پلان ہوتے نہیں ہیں, سو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آپ نے بھی رول پلے کیا ہوگا. تو وہ کب سے یہ ساری پریپریشن ہو رہی تھی؟ وی وڈ لائک ٹو نو جی. یہ تو جب وہ سیکرٹری جنرل نہیں بھی بنے تھے بٹ بننے والے تھے, تو میں جب ان کو ملنے گئی, نیو یارک آ چکے تھے وہ, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اب آپ سیکرٹری جنرل بن رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, تو آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ میرے ملک ضرور وزٹ کریں گے, اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سنیں اور آپ کو بھی باتیں سنانا چاہتے ہیں جو ہمارے کنسرنز اور انٹرسٹ ہیں. تو 2017 سے لے کے اب تک جب تک میں تھی, آپ کو پتہ ہے میں چند مہینے ہی ہوئے ہیں کہ میں واپس آئی ہوں ایز پاکستان ایمبیسڈر ٹو دی یو این. تو میں اپنا جو میرا فیئرویل وزٹ بھی تھا نا ان پہ, فیئرویل کال جو تھی جو کہ اکتوبر میں تھی, اس میں بھی میں نے ان کو یاد دلایا کہ یہ آپ نے وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے, اور انہوں نے کہا ہاں تو آپ دیکھیں گی کہ یہ 2020 میں یہ وعدہ پورا ہوگا. سو مجھے بہت خوشی ہے, آئی ایم ویری گریٹیفائڈ کہ ہماری جو کوششیں ہیں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس کہ یہ وزٹ ہو, وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزٹ از انڈر وے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں کئی قراردادیں تو وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ, اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو سیکرٹری جنرل آتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا ہمیں ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ یا کشمیر ایشو از کنسرنڈ؟ کیا وہاں پہ جا کے یہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں گے یا کیا؟ ہاؤ ول اٹ ورک جی, تھوڑا ایکسپلین تو کر دیں. دیکھیں پاکستان, رانا پاکستان کی تو خواہش یہی ہے, پاکستان کے تو مفاد میں یہ ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ایک ایکٹیو رول پلے کریں تاکہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے ایک پرامن حل جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے وہ ہمارے سامنے آئے. تو اب تک ظاہر ہے سیکرٹری جنرل کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کے یہاں تشریف لانے سے پہلے, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا, انہوں نے جب پرائم منسٹر عمران خان بھی تھے اپنے نیو یارک وزٹ پہ, تو انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ میں تو تیار ہوں میڈیشن کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان, تاکہ جو صورتحال اتنی سنگین بنی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں اگست کے بعد, اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیشن کے لیے ہم تو ہمیشہ تیار ہیں, لیکن بھارت ہمیشہ نہ کرتا ہے. تو یہ ایک موقع ہوگا کہ پاکستان سیکرٹری جنرل کو پھر اس طرف لے کے آئے کہ آپ کسی طرح سے بھارت کو رضامند کریں کہ وہ بات چیت کے ذریعے اس معاملے کا, اس ڈسپیوٹ کا حل کریں, اور فوری طور پہ جو وہاں ایک کروئل لاک ڈاؤن ہے جس کے 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے سیکرٹری جنرل کی ایک مورل اتھارٹی ہے دنیا میں, تو اس حوالے سے تو میں ضرور سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئیں جس سے کہ سفارتی پریشر جو ہے اور دباؤ جو ہے وہ بھارت پہ پڑے, اور اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھیں کہ بھارت جو ہے جس قسم کے انہوں نے سٹیپس لیے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, اس کا خاتمہ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی پڑے گی, یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں, واپس آتا ہوں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کرنی تھی کہ ہم اس میں سے اپنے لیے
کوئی فائدہ نکال سکتے ہیں جو یہ وزٹ کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جیسے آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ وہاں پہ انڈیا تو تیار نہیں ہوتا میڈیشن کے لیے، ہم لوگ تیار ہیں، ہمیں چاہے جو بھی کہتا ہے، چاہے ٹرمپ کہیں چاہے سیکرٹری جنرل کہیں، ہم تو تیار ہیں. تو پھر یہ کیسے حل کیسے ہوگا؟ کوئی حل نکلے گا بھی کشمیر کا یا نہیں نکلے گا؟ جی دیکھیے، اس میں ظاہر ہے پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سفارتی مہم پاکستان نے چلائی تھی اگست کے بعد، اس کو تیز رکھیں، اس میں تیزی لے کے آئیں، انٹرنیشنل فوکس میں رکھیں. سیکرٹری جنرل کا جو دورہ ہے پاکستان کا، اس سے پھر کشمیر انٹرنیشنل فوکس میں آئے گا. سو ظاہر ہے یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے دباؤ بڑھتا ہے، سفارتی دباؤ پڑتا ہے بھارت پہ. تو کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم سیکرٹری جنرل کے ذریعے اس قسم کے ان سے بیانات کروائیں جس سے کہ یہ سفارتی دباؤ جو ہے وہ بھارت پہ بڑھے. مگر ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی ظاہر ہے اقدام لینے کی ضرورت ہے. سیکرٹری جنرل کا دورہ تو ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے یو این میں بھی ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبران ہیں ان پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. جنیوا میں جو یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کا اجلاس آ رہا ہے، اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ایک اسپیشل میٹنگ ہونی چاہیے کاؤنسل کی صرف اس ایشو پہ کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک سفارتی اپرچونٹی ہے سیکرٹری جنرل کا جو وزٹ ہے. اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بے تحاشا ملاقاتیں ہوئی ہیں سیکرٹری جنرل گٹیرس سے، ان کے بہت ہی وارم فیلنگز ہیں ٹورڈز پاکستان. یہ بہت پازیٹیولی دیکھتے ہیں ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے رول کو خطے میں اور دنیا میں. اور یہاں میں آپ کو ذکر کرتی جاؤں ہمارا جو رول ہے یو این پیس کیپنگ مشنز میں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1960 سے لے کے آج تک پاکستان نے 200,000 سے زیادہ ہمارے جو ٹروپس ہیں وہ ہم نے یو این کو دیے ہیں، جو کہ انہوں نے ڈپلوائے کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور ڈیکیڈز، مختلف امن مشنز میں. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ آنے سے پہلے ایک ٹویٹ میں یو این سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ میں جا کے پاکستان میں جو ان کا رول رہا ہے یو این پیس کیپنگ کے لیے، پاکستانی افواج نے اور پاکستان کی پولیس نے جس طرح سے کنٹریبیوشن کی ہے اور اپنے جان کی بھی قربانیاں دی ہیں. almost 157 of our peacekeepers paid the ultimate price over a period of time. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بھی وہ شکریہ ادا کہتے ہیں کہ میں کرنے آ رہا ہوں پاکستان کا خاص طور پہ. اور وہ وہاں بھی جائیں گے کل، جو ہمارا سینٹر ہے جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے پیس کیپرز کی، جہاں پر اور ملکوں سے بھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے. تو بلکہ اس کی انوگریشن ہی کے لیے لاسٹ ٹائم جو یو این سیکرٹری جنرل آئے تھے تو یہ جس کو سپس کہتے ہیں سینٹر کو، اس کا ایکرونم ہے، اس کے انوگریشن کے لیے آئے تھے. سو کل سیکرٹری جنرل وہاں پر جائیں گے، وہاں پر بھی وہ میرا خیال ہے پاکستان کے رول کو خوب سراہائیں گے. اور میں یہاں یہ بھی کہوں کہ دیکھیں جو خواتین پیس کیپرز کا اب جو رول ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور مجھے تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہیں جو سرو کر رہی ہیں مختلف شعبوں سے، فرام دا پاکستانی ملٹری ایز ڈاکٹرز، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مختلف شعبوں میں وہ پیس کیپنگ میں اپنا حصہ جو لے رہی ہیں، اس پہ بھی ہمیں فخر ہے. اور آئی ایم شیور کہ سیکرٹری جنرل اس کا بھی ضرور ذکر کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ اٹس آن گوئنگ پروسیس، کوئی ایونٹ نہیں ہوتا یہ. لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں پاکستان کے اینڈ سے ہم دیکھیں تو ڈو یو تھنک کہ ہمیں کوئی فوری طور پہ تو فائدہ، میں اگر پوچھوں گا تو غلط سوال ہوگا کیونکہ ڈپلومیسی امیڈیٹلی اس کے ریزلٹس تو نہیں نکلتے، لیکن کہیں آپ کو کوئی ریزلٹس نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں ایز فار ایز دا کشمیر ایشو از کنسرنڈ؟ جی دیکھیے، جیسے آپ نے خود کہا رانا، ڈپلومیسی از اے پروسیس اینڈ ناٹ این ایونٹ. جی تو پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی. سیکرٹری جنرل کا دورہ بھی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے جو کہ سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ پاکستان
wants to use all diplomatic options تاکہ جیسے میں نے کہا ان کے دورے سے ہی دیکھیں مقبوضہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل فوکس میں آئے گا اور آ چکا ہے میں سمجھتی ہوں. تو یہ ضروری ہے اس وقت پہ اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے اور فلیش پوائنٹس ہیں اتنے اور کانفلکٹس بھی ہو رہے ہیں. سو ایک چیلنج جو ہمارے لیے ہے ہمارے سفارتکاروں کے لیے ہے وہ یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی فوکس جو ہے ملٹی لیٹرل فوکس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ رہے نہ کہ اور کرائسس پہ جائے اور لوگ اس کو اتنا اہم نہ سمجھیں اس لیے کہ جو صورتحال ہے وہاں پر گراؤنڈ پہ جو زمینی حقائق ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. اس وقت کوئی وہاں پر نرمی نہیں ہوئی کوئی ہمیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نہیں نظر آ رہا. لیکن یہاں میں ضرور خراج عقیدت پیش کروں گی ان بہادر کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے انہوں نے آکیوپیشن کو انڈین آکیوپیشن کو. میں سمجھتی ہوں ایک اور چیز جو پوری دنیا کے لیے یہاں سے پیغام جائے گا وہ یہی ہوگا کہ سیکرٹری جنرل نے یہاں آ کے پاکستان کا جو رول ہے یونائٹڈ نیشنز میں خطے کے لیے امن کے لیے اور دنیا میں جو اس کی کنٹریبیوشن ہے امن کے لیے میں سمجھتی ہوں اس کو جب وہ سراہیں گے تو اس سے بہت ہی ایک پازیٹیو میسج جائے گا پاکستان کے بارے میں جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کانکریٹ آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے پاکستان کے امیج کے لیے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. ایک بریک لیتا ہوں جی اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو شیری رحمان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی ایمبیسڈر رہ چکی ہے پاکستان کی امریکہ میں ان سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شیری رحمان صاحبہ سیکرٹری جنرل آئے ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے 4 روزہ دورے پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آئی وڈ سے کہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو یہاں پہ ہم اس میں سے اپنے لیے اس میں سے فوائد نکال سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ کوئی اس میں سے ہم جو کشمیر کا ایشو ہے کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے بات کی کلائمیٹ چینج پہ بھی انہوں نے بات کی اور جو ہمارے لوگوں نے یعنی کہ پاکستان کے عوام نے اکوموڈیٹ کیا افغان ریفیوجیز کو اس رول کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا اینڈ جن لوگوں نے یہاں پہ شہادتیں نوش فرمائی وہ بھی انہوں نے اس کے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. سو ڈو یو تھنک کہ اس سارے دورے سے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں ہماری پاکستان کی اس پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا کشمیر ایشو پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اپنا راستہ نکال سکتے ہیں اپرچونٹی اس میں سے اپنے لیے نکال سکتے ہیں؟ جی شکریہ رانا صاحب. دیکھیں باتیں سیکرٹری جنرل نے بہت پازیٹیو کی تعمیری بات کی ایک اچھا انہوں نے پیغام دیا خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے ماحولیات میں جو تبدیلی آ رہی ہے تیزی سے اور اس کے اثرات پاکستان پہ دنیا پہ اور ظاہر افغان ریفیوجیز کی جو اس وقت کانفرنس ہے اس میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے UNHCR کا ہو سکتا ہے. مگر یہ سب دیکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے یہ جو میسیجنگ ہے اس کے آگے آپ بات لے جا سکیں وہ ٹھوس سحر حاصل ایکٹیویٹی سے تو یہ پھر معنی خیز ہوں گے پاکستان کے لیے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیکھیے جہاں تک ماحولیات کی بات ہے ان کا ادارہ بہت بڑا اس وقت عالمی سطح پر ادارہ ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. پاکستان ایک وکٹم ہے کلائمیٹ جسٹس کا یعنی کہ جتنا ہم پولوٹ کرتے ہیں دنیا کے زمرے میں عالمی دنیا کی سطح پر اس سے بہت زیادہ ہمیں ان کے اثرات کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ اپنے کاربن کریڈٹس بھی ایک نئی بات چیت ہے نئی اکنامک سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ کو دلوا سکتے ہیں. تو یہ ٹھوس اس کا فالو اپ ہونا چاہیے اور ایک اس کی لائے عمل بنانا چاہیے کیونکہ پاکستان کو کاربن کریڈٹس انٹرنیشنلی بہت زیادہ ملنے چاہیے اور مل سکتے ہیں. دوسری بات یہ کشمیر کی اہم بات آپ نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا کردار بھی اس میں ہو سکتا ہے اور میں خود سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک دیکھیے میں سمجھتی ہوں فیصلہ کن بات تو انہوں نے پھر بھی نہیں کی جو ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے وہاں پہ. انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں میں ابھی ریزولوشن کو کے حوالے سے میں اس کی بالکل اس کو بیئر اپ کرتا ہوں میں اپہولڈ کرتا ہوں لیکن
انہوں نے پھر وہی بات کی کہ اگر دونوں فریق اس میں رضامند ہوں گے تو وہی بات پر سب کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نا کہ ہندوستان جب تک تیار نہیں ہوگا تو کوئی اس پر ڈسکشن نہیں ہو سکتا اور نہ کشمیر کی عوام کو ریلیف دینے کا کوئی ٹھوس قدم اٹھتا ہے. تو ان دونوں کو الگ کرنا ہوگا ان باتوں کو کہ یہ ہاسٹیج مطلب یہ کیا ہندوستان ہاسٹیج رکھے ہوئے ہے اس بات پر ہر ایشو کو کہ وہ ایک فریق اس طرح ہے اور فریق جب تک ہاں نہ کہے وہ جو چاہیں اندھی وہاں لگائیں مطلب جو چاہیں کریں اور اس پر تو میں سمجھتی ہوں کام ہو سکتا ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی UNHCR موبلائز کیوں نہیں ہوتا تھوڑا. یہ باتیں بہت کی جا رہی ہیں یہ تو جو اعداد و شمار بھی دیتے ہیں ریفیوجیز کے وہ غلط ہیں. 26 ملین کی بات ہوتی ہے 40 تو یہاں پہ ہیں سندھ میں. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور یہ سفارت کاری کے ذریعے کسی منصوبہ بندی کے ذریعے ان تینوں سطحوں پر کام کرنا پڑے گا. اچھا یہ ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں شہری بی بی ڈو یو تھنک اٹس آن گوئنگ پروسیس ایونٹ تو ہوتا نہیں ہے یہ ڈپلومیسی بٹ دین اگین ڈو یو تھنک کہ اس کے کوئی ریزلٹس نکلیں گے ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ؟ جی دیکھیے میں آپ سے پھر یہ کہوں گی یہ آپ کی اس وقت ایک موقع ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہندوستان کو ساری دنیا نے اس وقت ان کی جو اسٹیٹ سپانسر ریاستی تشدد ہے کشمیر میں وہ رویہ ہے اس وقت ایکسٹریمزم کا اس وقت مودی سرکار کا جا رہا ہے نا وہ سب نے دیکھ لیا ہے اور اس پر تنقید بھی کی ہے. کچھ لوگوں نے انڈیویجولی کی ہے کچھ ممالک نے انسٹیٹیوشنلی بھی کی ہے ٹھیک ہے آفیشلی بھی کی ہے. تو ایک ایسا موقع جو ہے یہ اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ ایسا کر پائیں کہ آپ اگریسو ڈپلومیسی کریں آپ دوسرے ممالک میں پاکستان میں کانفرنسز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ دوسرے ممالک میں کریں. ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. ایک ترکی میں ہوئی تھی بہت اچھی ہوئی تھی اس کے بعد اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے وہ بھی ترکی نے خود اپنا ایک انیشیٹو لیا تھا اپنا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کو بھیجا گیا اور اس کا بھی میں نہیں کہوں گی کہ بے معنی ہے اگر اس میں کوئی ٹھوس ٹاکنگ پوائنٹس نہیں ہیں اور جو لوگ بات کر سکتے ہیں وہ نہ ہو. کچھ نہیں ہوا ہے اور جو لیڈرشپ ہم چاہ رہے تھے کشمیر پر اگریسو انٹرنیشنل فورمز میں وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا افسوس سے میں کہوں گی فقدان ہے ہر سطح پر. سو آپ کے خیال میں اگریسو ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اگریسو طریقے سے اور پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو جانا پڑے گا پھر ہی اس کے کوئی فوائد حاصل ہو سکیں گے اور اس کو فالو اپ بھی اس کے کرنے پڑیں گے آپ کو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے تو پھر اس کے بعد آپ جا کے سو جائیں ایسے نہیں ہوگا. ایسی بات ہے جی بالکل جیسا آپ نے کہا یہ ایک پروسیس ہے یہ ایک دن کا کوئی ایونٹ نہیں ہے. اٹس آن گوئنگ پروسیس. جی بالکل آن گوئنگ پروسیس میں آپ کو ڈپلومیٹک سٹیمنا چاہیے ہوگا ایک تسلسل چاہیے ہوگا ایک مستقل مزاجی اور اسٹریٹجک منصوبے کے تحت کام کرنا ہوگا کہ کن کن ممالک کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا. اب تک وہاں بڑی بڑی کانفرنسز منعقد ہو جانی چاہیے تھی. ملک کے اندر تو بھی نہیں کچھ کر رہے تو میں کہوں گی کہ اپنی یہاں وسائل نہ ضائع کریں. پاکستان اس وقت یکزبان ہے کشمیر کے حوالے سے. آپ اس کو پولیٹکلی مت دیکھیں صرف آپ ملک کے باہر بات کریں اور ساری جماعتیں بھی اس میں بالکل متفق ہیں پاکستان کی سیاسی بھی اور عوام بھی کہ ہم اس میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. اور اس وقت فی الحال ہم نے بہت باتیں ریکمنڈیشنز کی تھی سفارشات کی تھی بڑا ٹھوس کام کیا تھا. یہاں تو کشمیر کمیٹی بھی جی فرائیڈے دوپہر کو کبھی کبھی مل لیتی ہے جب اسلام آباد میں کوئی نہیں ہوتا ہے سب جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ رویہ ہی غلط ہے. دیکھیں اس طرح آپ کا جو آگے پلاننگ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے آپ کا عملی طور پر کام افیکٹ ہوتا ہے. آپ کی جو ایمبیسیز جنہوں نے موبلائز ہونا ہے اور بہت اگریسولی آگے جانا ہے ان پر بھی اثر پڑتا ہے. ابھی تک نہیں کیا انہوں نے. انڈیویجول سطح پہ ایمبیسڈرز کام کر رہے ہیں. امریکہ کے مثلاً وہاں سینیٹرز اور کانگریسمین کو موبلائز کیا ہے وہاں ایمبیسڈر رکھے تھے انہوں نے کیا ہے لیکن وہاں بھی کوئی کہیں بھی آپ برسلز دیکھ لیں لنڈن دیکھ لیں جنیوا دیکھ لیں نیو یارک دیکھ لیں یہ سینٹرز ہیں جہاں یہ کانفرنسز
اور اویئرنیس ریزنگ کا ایک ٹھوس تعمیر پلان ہونا چاہیے تھا, صرف ایک کانفرنس نہیں, لیکن اس کی میسیجنگ آگے کیسے جائے گی, کون اس کے چیمپئنز آف چینج ہوں گے, کون وہاں پہ انویسٹڈ رہیں گے اس ایشو میں, اور ان کے ساتھ فالو اپ کیا ہو سکتا ہے. پھر آپ کا ڈیڈیکیٹڈ انوائے ہونا چاہیے کشمیر کے لیے. یہ سب باتیں نہیں کی گئی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس سینیٹر شیری رحمان صاحبہ. اور اب میں بات کرنا چاہوں گا ملک امین اسلم صاحب سے, ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے آن کلائمیٹ چینج, اور گاڑی سے اترتے ہی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے ملک امین اسلم سے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں ملک صاحب سے. امین اسلم صاحب, کلائمیٹ چینج کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بڑی اہمیت پہ زور دیا, اینڈ یو آر ویری مچ دیئر جی. کیا اندر کی بات ہمیں بتائیں, کیا انہوں نے اپریشیٹ تو کیا ساری چیزوں کو جو ایفرٹس پاکستان کر رہا ہے, اور جس طریقے سے پاکستان کلائمیٹ چینج میں ہیٹ فیس کر رہا ہے, بٹ واٹ ایلس کین یو شیئر ود اس, جو آپ کی کوئی بات ہوئی ہو سیکرٹری جنرل کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رانا صاحب, اس میں تو یہ آئی تھنک بڑے آنر کی بات ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب پاکستان آیا, اور انہوں نے پہلا ان کا پبلک انگیجمنٹ کی کلائمیٹ چینج کے اوپر ہی رکھی ہوئی تھی, اور وہ انہوں نے بڑا پیشنیٹلی آج بات کی وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی, اور جو پاکستان کا کیس ہے بیسکلی اس کو پلیڈ کرنے کے لیے انہوں نے بالکل تہیا کیا کہ میں یہ دنیا کو بتاؤں گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ جس نے یہ مسئلہ پیدا نہیں کیا, لیکن یہ متاثر ترین ممالک میں شامل ہے, اور اس کے باوجود کہ یہ متاثر ہے, یہ کلائمیٹ کے سلوشن کے لیے بھی بہت کچھ کر رہا ہے, جو ہم نے ان کو آج پریزنٹ بھی کیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے, بلکہ جب وہ گاڑی سے اترے تو انہوں نے پہلی بات ہی مجھے یہ کی کہ پاکستان فرنٹ لائن پر ہے کلائمیٹ چینج کے, اور ہم یہ چیزیں دنیا کو بتائیں گے کہ آپ فرنٹ لائن پہ ہیں, آپ مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں جو کہ دنیا کو مدد کر رہی ہے کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے. ٹھیک, اچھا, تو وہ مطلب کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان ایفرٹس کو, کیونکہ ہم لوگ تو فرنٹ لائن پہ ہیٹ فیس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی, جو بھی کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں پورے دنیا میں, ہم لوگ یعنی کہ پاکستان اس کو فیس کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ, اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اس کو اپریشیٹ کرے. واٹ ایلس جی؟ دیکھیں, دوسرے انہوں نے بڑی اہم ایک بات کی کہ کلائمیٹ چینج سے جو مین ایک متاثر ہو رہا ہے ہمارا واٹر سیکٹر ہے, کیونکہ آپ کے پانی آپ کے ملک میں دو طریقے سے آتا ہے, یا گلیشیئر کا پانی ہے یا مانسون رینز آتی ہیں آپ کی. دونوں جو اس کے جو انپٹ فیکٹرز ہیں, یہ دونوں کلائمیٹ چینج سے اس وقت بہت زیادہ متاثر ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو آپ نے انڈیا کے ساتھ سائنڈ ہے, وہ اس میں آپ نے 1960 کی یہ سائن کی بھی ہے, اس کی ریویژن کی ضرورت ہے, بیکاز اس کے اندر کلائمیٹ کی جو کلائمیٹ چینج کے ایسپیکٹ ہے وہ شامل نہیں ہے اس ٹریٹی کے اندر, اور اب وہ ایک بہت ہی اوور رائڈنگ فیکٹر بن چکا ہے اس پورے ریجن کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی آفر کیا کہ ان کو انہوں نے آفیسر آفر کیا کہ میں اپنے آفس کو اس کے لیے آفر کرتا ہوں کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو بات ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میرا آفس تیار ہے, لیکن ہوگا تب جب دونوں فریق اس پہ راضی ہوں گے. تو پاکستان تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ڈائلاگ نہ صرف کلائمیٹ چینج بلکہ ایک لارجر کانٹیکسٹ کے اندر ہو, اور جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیا جائے, لیکن دوسرا فریق بالکل تیار نہیں ہو رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ دنیا کے سامنے اب یہ صاف آ رہا ہے کہ ان کی جو ہٹ گرمی ہے انڈیا کی, وہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پہ ہے اور باقی ایشو پہ ہے, بلکہ کلائمیٹ چینج جیسے ایشو پہ بھی جس سے وہ خود بھی متاثر ہیں, اس سے بھی وہ ہٹ گرمی دکھا رہے ہیں بات چیت کرنا. وہ ٹھیک کہا آپ نے, لیکن جہاں تک انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کا مسئلہ ہے, اس میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, اس کے موڈس اپرینڈی کیا ہو سکتا ہے, یا اس کو کب تک چینجز اس میں لائی جا سکتی ہیں اس ٹریٹی میں؟ جی آپ دیکھیں, اس میں پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ڈیٹا شیئرنگ کا ہے کہ ہمارا ڈیٹا اور ان کا ڈیٹا شیئر ہو کہ یہاں پر گلیشیئر اگر میلٹ کر رہے ہیں, موسم میں تبدیلی آ رہی ہے, تو ان کا ڈیٹا ہم ان سے لیں کہ ان کے پاس کیا ڈیٹا ہے کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو یہ بارڈر نہیں دیکھتا, یہ تو اسے نہیں دیکھنا کہ کہاں پاکستان ختم ہو رہا ہے, انڈیا شروع ہو رہا ہے, اور کہاں انڈیا ختم ہو رہا ہے, بنگلہ دیش شروع ہو رہا ہے. اس لیے اس کو ہولسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اس میں ہمیں آئی تھنک چائنا کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ چائنا جو ہے وہ آپ کا اپر ریپیرین ہے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا اپر ریپیرین ہے پاکستان کے ساتھ, اور اسی طرح افغانستان ہمارے اپر ریپیرین ہے. تو چائنا اور افغانستان اس ڈائلاگ میں بالکل شامل نہیں تھے پہلے, اب ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر ادھر گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں تو ان کا پانی
انڈیا آتا ہے, انڈیا سے پھر پاکستان آتا ہے, اور اس کے اثرات ہیں تمام ممالک کے اوپر. یہ ایک ڈبیٹ اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا پہلا اسٹیپ ہے ڈیٹا شیئرنگ. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ تھوڑا براڈر اسپیکٹ میں دیکھنا پڑے گا, اور تھوڑا سا اس کا اسپیکٹرم جو ہے بڑھانا پڑے گا, افغانستان اور چائنا کو بھی بیچ میں انکلوڈ کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے, شہری رحمان صاحبہ سے اور ملک امین اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. جاتے جاتے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو آئے ہوئے پاکستان کے 4 روزہ دورے پر, اسی دورے میں سے پاکستان کے انٹرسٹ میں جو اپرچونٹیز ہے وہ ہم نے تلاش کرنی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں, وہ اس میں سے اپنے انٹرسٹ کی یعنی کہ پاکستان کے انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور نکال پائے گی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.